ہم زلف علی جامع قرآن کا غم ہے، ہم زلف علی جامع قرآن کا غم ہے، واللہ ہمیں حضرت عثمان کا غم ہے عمر بزرگی کی نقاہت ہے بدن میں، ایک پیاس سے مرتے ہوئے انسان کا غم ہے، افسوس نہیں کرتے شہیدوں کا کبھی ہم، افسوس نہیں کرتے شہیدوں کا کبھی ہم، سنت کے مطابق ہمیں عثمان کا غم ہے، ذی الحج کے مہینے کی 18 کو میرے دوست، ذی الحج کے مہینے کی 18 کو میرے دوست، اللہ و محمد کے سخندان کا غم ہے، یہ کرب نہیں لائق پابند مسالک، ارے لوگو یہ ہر ایک مسلمان کا غم ہے۔ میرے واجب الاحترام قابل عزت احترام میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ذی الحج کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کی 18 تاریخ کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دوہرے داماد مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہم زلف علی ذو النورین ذو الحجرتین شہید قرآن مظلوم مدینہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ اسی حوالے سے آج چند معروضات آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ باحیا انسان تھے کہ جنہیں اللہ نے شرافت سے بھی نوازا تھا، مال و دولت سے بھی نوازا تھا، عزت سے بھی نوازا تھا۔ ابتدائے اسلام میں ہی اسلام کی آغوش میں آ چکے تھے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے یکے بعد دیگرے دوہرے داماد بنے، جس وجہ سے انہیں ذو النورین کا لقب ملا۔ حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابتدائے انسانیت سے لے کر ابھی تلک ایسا کوئی انسان نہیں گزرا جو کسی نبی کا دوہرا داماد بنا ہو، یعنی جسے کسی نبی نے اپنی 2 بیٹیاں بیاہ کے دی ہوں، سوائے عثمان ابن عفان کے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں اپنی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے نکاح میں دی ہیں۔ یہ شرف اگر کسی کو حاصل ہے تو صرف عثمان ابن عفان کو حاصل ہے۔ میرے مسلمان دوستو، اس کے ساتھ ہی حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ یہ ذو الحجرتین بھی ہیں۔
یعنی وہ صحابہ کرام جنہوں نے 2 ہجرتیں کی، ایک شروع میں حبشہ کی طرف اور دوسری بعد میں مدینہ کی طرف، تو عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بھی انہی صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے 2 ہجرتیں کی۔ اور اسی طرح حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ یہ ان 10 صحابہ کرام میں سے بھی ہیں جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ 10 صحابہ کرام جنہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک ہی مجلس میں جنت کی بشارت دی اور فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ الی آخرہ، کہ ابو بکر بھی جنتی ہے، عمر بھی جنتی ہے، عثمان بھی جنتی ہے، علی بھی جنتی ہے۔ جنہیں دنیا میں زندہ رہتے ہوئے جنت کا سرٹیفکیٹ ملا وہ عثمان ابن عفان، اور یہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ انسان ہیں جن کے اسلام پر بڑے احسانات ہیں۔ جب بھی مشکل گھڑی آئی حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تجوری کا منہ اسلام کے لیے کھول دیا، جتنا چاہیے لے لیجیے۔ یہی وجہ ہے کہ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ میں پانی کی بڑی تنگی تھی اور صرف ایک ہی کنواں تھا بیر روما، اور وہ بھی ایک یہودی کے قبضے میں، اور وہ یہودی بڑے مہنگے داموں اور بڑے نخروں کے ساتھ مسلمانوں کو پانی دیا کرتا تھا۔ مسلمان بڑی تنگی اور مشکلات کا شکار تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شکایت کی، بھئی پانی کی تنگی ہے، مشکلات ہیں، ایک ہی کنواں ہے وہ بھی فلاں یہودی کے قبضے میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا کہ بابا کون ہے جو اس یہودی سے بیر روما خرید کر مسلمانوں کو وقف کرے، اللہ تعالیٰ اسے جنت کا کنواں عطا فرمائیں گے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور جا کر 30,000 دراہم کی رقم دے کر بیر روما خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو شروع میں مسلمانوں کی تعداد کم تھی، مسجد نبوی ان کے لیے پوری ہو جاتی تھی، لیکن جوں اسلام پھیلا، فتوحات ہوتی رہیں، مسلمان جوگ در جوگ، فوج در فوج اسلام میں داخل ہوتے رہے تو مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی، مسجد نبوی تنگ ہو گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا کہ بھئی کون ہے جو مسجد نبوی کے لیے جگہ خرید کر وقف کرے، اللہ اسے جنت میں جگہ دیں گے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جاتے ہیں، جگہ خرید کر مسجد نبوی کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، وہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب مقابلے میں 2 لاکھ رومی تھے اور صرف تعداد ہی ان کی نہیں تھی بلکہ مع ساز و سامان تھے، اسلحہ ان کے پاس، گھوڑے ان کے پاس، اونٹ ان کے پاس،
ہر قسم کے ساز و سامان سے لیس 2 لاکھ کا لشکر، مقابلے میں مسلمانوں کا 30,000 کا لشکر تھا، ساز و سامان کچھ بھی نہیں تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر اپنی چادر بچھا کر اس جہاد کے لیے چندے کا اعلان کیا۔ پتہ چلا جہاں دین کی نشر و اشاعت کا معاملہ ہو وہاں چندہ یہ سنت نبی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر بچھائی، چندے کا اعلان کیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ گھر گئے، سارے گھر کا ساز و سامان اٹھا کر حضور کے قدموں میں لا ڈالا۔ سیدنا فاروق اعظم جاتے ہیں، گھر کے سامان کو سارا ٹٹولتے ہیں، آدھا آدھا کر کے آدھا گھر پہ چھوڑ دیا، آدھا حضور کے قدموں میں لا ڈالا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اعلان کیا، صحابہ کرام سب کے سب بیٹھے ہیں کہ بھئی کون ہے جو اس جہاد کے لیے مسلمانوں کی کمر مضبوط کرے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرماتے ہیں، اللہ کے رسول میری طرف سے 100 اونٹ مع ساز و سامان کے، مع ساز و سامان کے 100 اونٹ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر اس طرف متوجہ ہو کر اعلان کرتے ہیں، ہاں بابا اور کون تیار ہے؟ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ یہاں سے اٹھتے ہیں اور سامنے آ جاتے ہیں، اور سامنے آ کر پھر کھڑے ہوتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول میری طرف سے 200 اونٹ مع ساز و سامان کے اس لشکر کے لیے وقف ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تیسری مرتبہ اعلان کرتے ہیں، عثمان ابن عفان وہاں سے اٹھ کر اس طرف آ جاتے ہیں اور اس طرف آ کر پھر کھڑے ہو کر کہتے ہیں، اللہ کے رسول میری طرف سے 300 اونٹ مع ساز و سامان کے اس لشکر کے لیے وقف ہیں۔ اور پھر گھر جا کر گھر سے 1000 دینار اٹھا کر لا کر حضور کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں۔ آج کے وقت میں 4 دینار 1 تولہ سونے کے برابر ہے۔ 1000 دینار لا کر حضور کی جب جھولی میں ڈالتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنے خوش ہوتے ہیں، ان دیناروں کو اٹھا کر کبھی ایک ہاتھ میں ڈالتے ہیں، کبھی دوسرے ہاتھ میں ڈالتے ہیں، کبھی ایک ہاتھ میں ڈالتے ہیں، دوسرے ہاتھ میں ڈالتے ہیں، اور زبان پر جاری ہے، ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، آج کے بعد عثمان تو جو کچھ کرے تجھے کوئی نقصان نہیں ہونے والا، تو جو کچھ کرے تجھے کوئی نقصان نہیں ہونے والا۔ میرے مسلمان دوستو، یہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جنہوں نے اپنا مال، اپنی جان، سب کچھ دین اسلام کے لیے وقف کر دی، سب کچھ دین اسلام کے لیے وقف کر دی۔ اور میرے مسلمان دوستو، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ وہ باحیا انسان تھے کہ جن سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی حیا کرتے تھے۔ حضور کیوں نہ حیا کرتے، عثمان سے تو آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں لیٹے ہوئے تھے، پنڈلیاں حضور کی کھلی ہوئی تھیں۔ جب گھر میں انسان لیٹتا ہے تو اپنے اس میں، اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی، پوچھا ابا کون؟ آواز آئی ابو بکر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ویسے ہی لیٹے ہوئے، فرمایا ابو بکر کو آنے دو۔ تھوڑی دیر بعد پھر دستک ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا بابا کون؟ آواز آئی عمر۔ حضور ویسے ہی لیٹے ہوئے، کہا عمر کو آنے دو۔ پھر تھوڑی دیر بعد دستک ہوتی ہے، بابا کون؟
عثمان ابن عفان حضور علیہ السلام فوراً سے اٹھتے ہیں، اپنی پنڈلی ڈھانپتے ہیں، سلیقے سے ہو کر بیٹھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں عثمان کو آنے دو۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے پھر حضور سے پوچھا اللہ کے رسول جب میرے والد ابو بکر آئے تب تو آپ اٹھ کر نہیں بیٹھے، اپنی پنڈلیوں کو نہیں ڈھانپا، جب عمر آئے آپ اٹھ کر نہیں بیٹھے، اپنی پنڈلیوں کو نہیں ڈھانپا، جب عثمان آئے تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے، پنڈلیوں کو ڈھانپ دیا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں محمد اس عثمان سے کیوں نہ حیا کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ میرے مسلمان دوستو، یہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہے جو انتہائی باحیا انسان تھے۔ اسی وجہ سے وہ ایک شاعر نے لکھا نا، گر شرم و حیا پر کوئی دیوان لکھے گا ہے مجھ کو یقین وہ سیرت عثمان لکھے گا، ہے مجھ کو یقین وہ سیرت عثمان لکھے گا۔ تو یہ ہے سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جو اپنی جان مال سب کچھ دین اسلام پر قربان کر گئے، سب کچھ دین اسلام پر۔ لیکن جب آخری وقت آتا ہے، شہادت کا وقت آتا ہے، بلوائی جب سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا محاصرہ کرتے ہیں، اور محاصرہ کوئی ایک دن کا نہیں، 2 دن کا نہیں، 3 دن کا نہیں، 40 دن کا محاصرہ ہوتا ہے۔ 40 دن بھوکا پیاسا رکھا جاتا ہے، کس کو؟ اس عثمان ابن عفان کو جس کی عمر 82 سال ہے، جس نے مسلمانوں کے لیے بئر روما خرید کر وقف کیا، جس نے مسلمانوں کے لیے مسجد نبوی کی زمین خرید کر وقف کی، اس عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا محاصرہ 40 دن تک کیا جاتا ہے۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ 40 دن بھوکے پیاسے گھر میں رہتے ہیں۔ درمیان میں ایک دن گھر سے نکل کر اپنے گھر کے چھت پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہیں، اور خطبے کے دوران ان بلوائیوں سے شکایت کرتے ہیں، ارے لوگو تم نے مجھ پر اس کنویں کا پانی آج منع کر دیا جس کنویں کو خرید کر میں نے تمہارے لیے وقف کیا تھا، ارے لوگو تم نے آج مجھ پر اس مسجد نبوی کے دروازے بند کر دیے جس مسجد نبوی کی زمین خرید کر میں نے وقف کی تھی۔ یہ سب کچھ کہہ کر پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ اگلے دن پھر جو ہے نا اپنے مکان کے چھت پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہیں، اور خطبے کے دوران کہتے ہیں، ارے لوگو تم میرے قتل کے در پہ ہو گئے ہو، حالانکہ اسلام میں صرف 3 باتوں کی بنیاد پر کسی کو قتل کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ نمبر 1، یا تو وہ شادی شدہ ہو کر زنا کرے تو اس کا قتل اور اس کی سزا جو ہے نا قتل ہے۔ نمبر 2، اگر کوئی کسی کو بے گناہ قتل کر دے اس کی سزا قتل ہے۔ نمبر 3، کوئی مسلمان دار اسلام سے اپنے آپ کو نکال کر مرتد ہو جائے اس کی سزا قتل ہے۔ نہ تو میں مرتد ہوا ہوں، نہ تو میں نے کسی کا قتل کیا ہے، نہ میں نے زنا کیا ہے۔ دین اسلام کے دائرے کے اندر تو رہ کر تو دور کی بات، جب میں اسلام سے خارج تھا اس وقت میں بھی میں نے کبھی جو ہے نا زنا نہیں کیا، مجھے کس بنیاد پر تم قتل کرنے کے در پہ ہو؟ ان بلوائیوں کے کانوں پر کسی کے بات اثر نہیں کرتی تھی۔ 40 دن کا بھوکا پیاسا ہے، جمعے کی شب ہے، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ خواب دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام بھی تشریف فرما ہیں، ایک طرف ابو بکر ہیں، ایک طرف عمر ہیں۔ حضور علیہ السلام بڑے خوش ہیں اور کہتے ہیں عثمان تیرا روزہ بڑا طویل ہو گیا، 40 دن کا ہو گیا، لیکن فکر نہیں کرنی، آج تیرے افطار کا دن ہے اور افطار تو نے آج ہمارے ساتھ کرنی ہے، آج افطار ہمارے ساتھ کرنی ہے۔ میرے مسلمان دوستو،
آج ہم سب یہ تو بڑا سنتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں بڑا ظلم ہوا، 10 دن تک بھوکا پیاسا رکھا گیا، بالکل رکھا گیا، وہاں پر بھی ظلم ہوا، نواسے رسول تھے، جگر گوشے بطول تھے، لیکن اس مظلوم مدینہ کی شہادت پر کیوں چادریں ڈالی جاتی ہیں؟ اس کی شہادت کو کیوں نہیں بیان کیا جاتا جو 40 دن تک بھوکا پیاسا رہا، 42 سال کی عمر ہے، جمعے کا دن ہوتا ہے، صبح سویرے اٹھتے ہیں، اپنی زوجہ سے کہتے ہیں ہو سکتا ہے آج میرا آخری دن ہو، مجھے صاف ستھرے کپڑے دیے جائیں، صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں، غسل کر کر کپڑے پہن کر اپنی گھر والی سے آخری ملاقات کر کے قرآن مجید اٹھا کر بیٹھ کر تلاوت شروع کر دیتے ہیں۔ اتنے میں وہ بلوائی گھر کے پچھلی طرف سے جو ہے نا گھر میں داخل ہو کر سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کرتے ہیں، اور حملہ کر کے بے دردی سے شہید کرتے ہیں۔ اور جب حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کیا جاتا ہے، اس وقت حضرت عثمان ابن عفان قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، جب نیزہ حضرت عثمان ابن عفان کے بدن پر پڑتا ہے، بدن سے خون کے فوارے جب نکلتے ہیں، وہ نکل کر سیدھے قرآن پر پڑتے ہیں، اور ایسے جو ہے نا بے دردی سے جو ہے نا ظلم کر کر کے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ وہ 18 ذی الحج جمعے کا دن ہوتا ہے۔ میرے مسلمان دوستو، اس دنیا میں بہت سے لوگ شہید ہوئے ہوں گے، کسی کی شہادت کی گواہی تلوار دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی نیزہ دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی گولی دے گی، کسی کی شہادت کی گواہی بم دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی میدان دے گا۔ میرے مسلمان دوستو، عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ وہ مظلوم مدینہ، وہ عظیم شہید ہے جس کی شہادت کی گواہی کچھ اور نہیں، رب کا قرآن دے گا، رب کو قرآن دے گا۔ تو میرے مسلمان دوستو، 18 ذی الحج سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے، ان کی شہادت کا دن ہے۔ اور عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی صحابہ کی جماعت کے ایک صحابی ہیں، مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہیں۔ آج ہمیں یہ تو معلوم ہے قائد اعظم کون تھا، قائد اعظم نے کیا کیا، قائد اعظم کب پیدا ہوا، کب فوت ہوا، ہمارے بچوں کو یہ سب کچھ پڑھایا جاتا ہے، سکھلایا جاتا ہے، لیکن ہمارے بچے میٹرک کر کے اسکول سے باہر آ جاتے ہیں۔ میں نے کئی بچوں سے پوچھا، 12-13 کلاسیں ہو گئیں، بچہ بتاؤ ہمارے 4 خلفاء کا نام کیا ہے؟ جبرائیل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل۔ کوئی کہتا ہے ابراہیم، کوئی کہتا ہے بابا اسماعیل۔ میرے مسلمان دوستو، افسوس کی بات ہے، آج ہمیں یہ تو پتہ ہے بھئی فلاں فلم کس نے بنائی، اس کا ہیرو کون تھا، ہیروئن کون تھی، اس میں گانا کون سا گایا گیا۔ افسوس کے بعد ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمیں یہ قرآن پہنچانے والے کون ہیں، ہم تک یہ دین پہنچانے والے کون ہیں۔ اگر ہمارے ملک کے اندر کسی جرنیل کے بارے میں کوئی اگر بد کلامی کر لے، اسے اٹھا دیا جاتا ہے، غائب کر دیا جاتا ہے، تو چند دنوں کے بعد اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن افسوس کے مقام ہے اسی ملک کے پاکستان کے اندر نبی علیہ السلام کی اس پاک جماعت پر طعن درازی کی جاتی ہے، ان
کو برا بلا کہا جاتا ہے، نہ ہمارے جرنیل کے کان پر جوں ریگتی ہے، نہ عدالتوں کے کان پر جوں ریگتی ہے، نہ ہمارے حکمرانوں کے کانوں پر جوں ریگتی ہے۔ میرے مسلمان دوستو، ہم سب کو ان لوگوں کو بتانا ہوگا یہ ملک پاکستان کلمے کی بنیاد پر مسلمانوں کے لیے بنا ہے۔ اگر یہاں پر ہمارے مقدسات، ان کی جو ہے نا ناموس محفوظ نہیں، ان کی حفاظت نہیں کی جا سکتی، تو یاد رکھیے گا تمہاری عزتیں بھی یہاں محفوظ نہیں رہ سکتی۔ تمہارے 100 جرنیل میرے عثمان کے قدموں پر قربان ہیں، تمہارے ہزاروں کرنل، تمہارے ہزاروں جج میرے ابو بکر کے قدموں پر قربان ہیں۔ اگر میرے ابو بکر، عمر، عثمان کی عزت اس ملک کے اندر محفوظ نہیں، یاد رکھیے گا تمہاری عزتیں اس ملک میں محفوظ نہیں رہ سکتی۔ تو کیوں نہ یہ اس وقت ہوگا جب ہمیں پتہ ہو کہ ابو بکر کون تھے، جب ہمیں پتہ ہو عمر کون تھے، جب ہمیں پتہ ہو عثمان تھے کون، جب ہمیں پتہ ہو علی المرتضیٰ تھے کون۔ جب ہمیں نہیں پتہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی کون ہیں، تو کہتے رہے لوگ برا بلا، ہمیں معلوم ہی نہیں کون ہے، ہمیں کیا پرواہ۔ تو میرے مسلمان دوستو، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھیں، ان کو سمجھیں، انہوں نے کس طرح قربانیاں دے کر ہم تک اس دین کو پہنچایا۔ اگر صحابہ کرام کی جماعت کو آپ درمیان سے نکال دیں، آپ اس قرآن کو ثابت نہیں کر سکتے، آپ اپنی نماز کو ثابت نہیں کر سکتے، آپ اپنے کلمے کو ثابت نہیں کر سکتے۔ اگر یہ قرآن ہم تک بحفاظت پہنچا ہے، نماز بحفاظت پہنچی ہے، ہم تک پورا کا پورا دین اسلام بحفاظت پہنچا ہے، تو یہ صدقہ ہے صحابہ کرام کی جوتیوں کا، یہ صدقہ ہے صحابہ کرام کی جوتیوں کا۔ تو جن کی وجہ سے ہم تک دین پہنچا، ان کی ناموس کی حفاظت ہمارا اولین فریضہ ہونا چاہیے۔ ہوگا نہیں ہوگا؟ اللہ تعالی ہم سب کو حضرات صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھنے کی اور ان کے مشن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔